يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ المائدہ کا 12واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ایمان والوں سے، لا تحرموا طیبات، اس چیز کو اپنے اوپر حرام مت کرو تم، ما احل اللہ، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، اپنی حد کو کراس مت کرو تم۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دوستو کچھ صحابہ نے جب ان کے ایمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اتنے تگڑے اور اتنے تازہ تھے، جنت کی طلبگاری اتنی زیادہ تھی کہ ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم اپنے عضو خاص کاٹ دیتے ہیں اور رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا داری سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ جس پر حضور کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان کو بلوایا اور پوچھا کیا تم نے ایسا کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ کیا میں شادیاں نہیں کرتا؟ کیا میں کاروبار نہیں کرتا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیتا ہوں؟ کیا میں نفلی عبادات مجھے کرتے ہوئے تم نہیں دیکھتے اور میں ان کو ترک بھی کر دیتا ہوں اور میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، جس پر یہ آیات کا نزول ہوا۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا، حلالا طیبا، اور وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، جس پر انتم بہ مؤمنون، تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دوستو آج ہم اپنے طور پر ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو بہت ثواب ملے گا، ویسا کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ اصل لائن تو ہمارے لیے ہماری شریعت ہے، اگر ہم اس سے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی وارننگ ہے کہ معتدین کے اندر مت آ جانا۔ مثلاً آج ہم بعض مقدس دنوں کے اندر کیک کو کاٹنے کا رواج ڈال بیٹھے ہیں، تو دوستو یہ کہاں سے ہم نے یہ سنت لے لی؟ تو کیا ہم معتدین کے اندر نہیں آ رہے ہیں؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اب اللہ تعالیٰ قسموں کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی خبرداری فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ ان قسموں کا مواخذہ تو نہیں کرے گا جو لغو یعنی بے ارادہ کھائی جائیں۔ جیسے کہ عربوں کے اندر یہ ایک عادت ہے کہ وہ ہر بات کے ساتھ واللہ واللہ لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تو چھوٹ دی، فی ایمانکم، قسموں کے اندر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا، بما عقدتم الایمان، جو تم نے حلف اٹھا کر قسمیں اٹھائی ہیں، پکی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ بیان فرما رہے ہیں، فکفارتہ، ان کا کفارہ یہ ہے، اطعام 10 مساکین، تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسطی، وہ اوسط کھانا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہناؤ، اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے جس میں وہ اپنی نماز پڑھ سکیں، او تحریر رقبہ، یا تم ایک غلام کو آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور اگر وہ یہ سارا ساز و سامان نہ پائیں، یعنی نہ تو ان کے اندر کھانا کھلانے کی استطاعت ہو، نہ کپڑے پہنانے کی، اور نہ غلام آزاد کروانے کی، تو پھر وہ 3 روزے رکھیں۔ ذالک کفارۃ، اور یہ کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، اگر تم حلف اٹھانے کے ساتھ وہ قسم اٹھاتے، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کے اوپر پہرا دو، ان کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک، بالکل اسی طرح سے، بین کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا، اللہ واضح کرتے ہیں لکم، تمہارے لیے، آیاتہ،
اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرنے والوں میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ خمر اور میسر جو ہیں، والانصاب اور یہ جو بت ہیں، والازلام اور یہ پانسے جو ہیں، یعنی جن کو پھینک کر کوئی شرط وغیرہ لگائی جاتی ہے، رجس ہیں، من عمل الشیطانی اور یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ فائنل شیپ آ گئی ہے شراب اور جوئے کی حرمت کی، کیونکہ اس سے پہلے درجہ بدرجہ حرمت آ رہی تھی۔ پہلی جو حرمت تھی وہ یہ تھی کہ شراب مت پیو، اس کے اندر زیادہ گناہ ہے اور کم فائدہ ہے، تو لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ دوسری حرمت جب آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس میں بھی چھوٹ تھی۔ جب نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو صحاب جو تھے وہ شراب وغیرہ پی لیتے تھے۔ لیکن یہ جو تیسرا درجہ آیا ہے یہ بالکل ممانعت ہو گئی کہ اب تم نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ شیطان کا عمل ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑا چھری کے ساتھ، اور پھر کہا آج کے بعد یہ حرام ہے۔ انما یرید الشیطان، کیا تم چاہتے ہو ان یوقع کہ وہ قائم کر دے بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر اس خمر کے اندر، والمیسر اور اس میسر کے اندر، ویصدکم عن ذکر اللہ یہ روکتی ہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور صلاۃ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں فہل انتم منتہون، رکتے ہو تم کہ نہیں رکتے؟ آپ کو حضرت عمر ابن خطاب کی روایت جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، وہ اسی آیت کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ اللہ سے یہ شراب کی حرمت کی جو ہے وہ دعا کریں۔ اس کے اوپر درجہ بدرجہ جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں حرمات آئیں، مگر حضرت عمر یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی اور ابھی اور جب یہ والی آیت نازل ہوئی فہل انتم منتہون، تم رکتے ہو کہ نہیں، تو پھر حضرت عمر نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا ہم رک گئے، ہم رک گئے، ہم رک گئے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واحذروا اور خبردار رہو اور بچے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھرتے ہو، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، انما کہ بے شک الرسولنا کہ ہمارے رسول کے اوپر، البلاغ المبین بس بلاغت ہے، یعنی کھول کر بیان کر دینا ہی ہے، یعنی تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ باقی میں جانوں اور پھر تم جانے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر لیس علی الذین آمنوا وعاملوا الصالحات جناح، نہیں ہے، لیسا کا مطلب نیگیٹو، نہیں ہے ایمان والوں کے اوپر اور نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر جناح، گناہ نہیں ہے، فیما طعموا جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ ہوا یہ کہ کچھ اصحاب فوت ہو گئے اور شراب کی حرمت آ گئی، بالکل منع کر دیا گیا، تو کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھی جو کہ وفات پا گئے ہیں اور وہ شراب پیتے تھے، تو ان کے بارے میں، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہو چکا، یعنی جو وہ کھا پی چکے وہ کھا چکے، اذا متقوا اور اگر تم پرہیزگاری کرتے ہو، وآمنوا اور ایمان لاتے ہو، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہو، ثم اتقوا اور پھر تم پرہیزگاری کرتے ہو، وآمنوا اور پھر ایمان لاتے ہو، ثم اتقوا اور پھر تم پرہیزگاری کرتے ہو، واحسنوا تو یہ تمہارے لیے بہت احسن ہے۔ یہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم مزید متقی ہوتے جاؤ گے، پرہیزگار ہوتے جاؤ گے، تو تم محسنین کے درجے کے اوپر پہنچ جاؤ گے، اور جب تم اس درجے کے اوپر آ جاؤ گے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے
تو پھر واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں محسنوں سے جو بڑھ کر نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان محسنین کے اندر داخل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي